بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دعائی ہے دعائی ہے کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، ای او بی آئی اندھیر نگری چوپٹ راج مورخہ 5 ستمبر 2022۔ محترمہ نہید شاہ درانی صاحبہ چیئرپرسن ای او بی آئی ہیڈ آفس۔ جی ہاں، آپ سچ سن رہے ہیں، میں نے کہا ہے دعائی ہے۔ آج آپ کو ایک ایسی کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ ای او بی آئی کے اندر ہو کیا رہا ہے، ای او بی آئی کے اندر جو تباہی ہوئی ہے وہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کون اس تباہی کو بچانے کے درپے ہے۔ اور جناب آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بس خدا را اس ویڈیو کو مکمل ضرور سنیے گا۔ اور ای او بی آئی کا ادارہ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ تمام ڈیٹیل میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جناب محترمہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں نے 8 اکتوبر 1987 سے 18 فروری 2017 تک 30 برسوں تک ای او بی آئی میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ میری پہلی پوسٹنگ جنرل سروس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں رہی، جہاں میں نے ٹیلیکس آپریٹر، ٹیلی فون آپریٹر سمیت ادارہ کی گاڑیوں کی مرمت، مینٹیننس، گاڑیوں کی انشورنس اور ان کے انشورنس کلیمز کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ 1994 میں میرا ٹرانسفر ریجنل آفس ناظمہ آباد کر دیا گیا۔ پھر 2005 میں میرا ٹرانسفر ریکنسیلیشن ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کیا گیا۔ اس طرح میں نے ای او بی آئی میں 30 برسوں تک خدمات انجام دیں اور الحمدللہ پورا عرصہ ملازمت محنت اور تندوہی سے فرائض انجام دیے۔ الحمدللہ میرے افسران بالا بھی میرے کردار اور خدمات سے ہمیشہ مطمئن رہے۔ محترمہ 2001 میں ای او بی آئی امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان سی بی اے اور انتظامیہ کے درمیان چارٹر آف ڈیمانڈ میں اسٹاف ملازمین کے پے سکیل پر نظر ثانی کی گئی تھی، جس کی پے فکسیشن کے دوران فائنانس ڈپارٹمنٹ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث کچھ ملازمین اپنے ایک انکریمنٹ سے محروم رہ گئے تھے، جس پر ایک متاثرہ ملازم محمد کامران اسسٹنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کی درخواست پر 2014 میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران پر مشتمل انوملی کمیٹی قائم کی گئی تھی، جس کی متفقہ سفارش پر محمد کامران کو ان کے ایک جائز انکریمنٹ اور ایریئرز کی منظوری کے بعد انہیں مارچ 2014 میں مبلغ 1,30,241 روپے ادا کر دیے گئے تھے، جبکہ میں بھی پے فکسیشن کا ایک متاثرہ ملازم تھا اور میری درخواست پر بھی انتظامیہ نے ایچ آر ڈپارٹمنٹ، فائنانس اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران پر مشتمل ایک انوملی کمیٹی قائم کی تھی اور اس کمیٹی کی سفارشات اور اس وقت کے چیئرمین محترم صالح احمد فاروقی صاحب کی جانب سے میری پے فکسیشن کی منظوری کے باوجود فائنانس اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے بعض انتہائی بااثر افسران نے چیئرمین صاحب کے احکامات کی حکم عدولی اور میرے ساتھ امتیازی سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان بوجھ کر میرے پے فکسیشن کیس کی فائل کو ہی گم کر دیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ای او بی آئی میں کوئی قانون ہے کہ نہیں جو ان بااثر افسران سے میری فائل کی گمشدگی کی بابت باز پرس کرے۔ میں دوران ملازمت بھی اپنی پے فکسیشن کیس کی پیروی میں مسلسل مصروف رہا، جس پر محمد ایوب خان ڈائریکٹر فائنانس کے ریمارکس ہے کہ فائل کو دباؤ، اب تو یہ ریٹائر ہونے والا ہے، لیکن بعد ازاں میری اپیل پر ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ اخلاق احمد قریشی صاحب نے مورخہ 21 دسمبر 2016 کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو واضح ہدایت کی کہ 18 فروری 2017 کو میری ریٹائرمنٹ سے قبل میری پے فکسیشن کا مسئلہ کو فوری طور پر حل کیا جائے، لیکن ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے ان واضح احکامات کے باوجود فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ان بااثر اور سازشی افسران نے میری پے فکسیشن کے مسئلہ پر کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ ان کا تو بڑے زوم سے کہنا تھا کہ اس کا حق بنتا تو ہے لیکن ہم نے اسے دینا نہیں ہے،
بالآخر میں 18 فروری 2017 کو EOBI کی ملازمت سے ریٹائر ہو گیا، لیکن اتنے طویل عرصہ تک بار بار درخواستوں اور اپیلوں کے باوجود میں اپنے پے فکسیشن کے کیس میں انصاف سے محروم رہا۔ محترمہ، لیکن EOBI کے ان بااثر اور ساشی افسران کی جانب سے تمام رکاوٹوں اور زیادتیوں کے باوجود میں نے اپنے پے فکسیشن کے جائز حق کے حصول کے لیے کوشش برابر جاری رکھی، جس کے نتیجہ میں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ محترم نذر محمد بزار صاحب نے میرے کیس کا بغور جائزہ لے کر انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف بلال عظمت خان ڈائریکٹر فنانس کو طلب کر کے ان کی موجودگی میں میرے کیس کی ذاتی سنوائی کی، بلکہ چیئرمین صاحب کو بھی میری پے فکسیشن میں تصحیح کرنے کی سفارش کی، جس پر محترم چیئرمین خاقان مرتضیٰ صاحب نے میری اپیل کی منظوری عطا فرمائی تھی، اور ان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے HR ڈپارٹمنٹ نے میری پے فکسیشن کے لیے بتاریخ 10 اکتوبر 2017 کو آفس آرڈر نمبر 286/2017 جاری کر دیا تھا، جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس آفس آرڈر کے اجرا کے باوجود بھی HR ڈپارٹمنٹ اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے ان بااثر اور شاشی افسران نے میں نہ مانوں کی پالیسی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادارہ کے سربراہ یعنی چیئرمین صاحب کی منظوری سے جاری ہونے والے اس آفس آرڈر پر عمل درآمد کرنے سے بالکل انکار کر دیا، جس سے فنانس ڈپارٹمنٹ کے ان بااثر اور ساشی افسران کے زبردست اثر و رسوخ اور ان کے قانون سے بالا تر ہونے کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس آفس آرڈر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد میں نے ایک بار پھر اپنی پے فکسیشن کی بحالی کے لیے مجاز اتھارٹی کو اپیل دائر کی، لیکن بجائے اس کے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری اپیل کی سنوائی کی جاتی، اس بار HR ڈپارٹمنٹ، فنانس اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے ان بااثر اور شاشی افسران نے میرے پے فکسیشن کیس کو دفن کرنے کے لیے ایک نئی چال چلی اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میری فائل کو لیگل اوپینین کے لیے لا ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا، جہاں پر پہلے سے تعینات ان بااثر کے ایک اہم اور ہم خیال افسر قدیر احمد چودھری اسسٹنٹ ڈائریکٹر لا ڈپارٹمنٹ نے اپنے ان افسران کو بچانے اور انتظامیہ کو قانونی طور پر گمراہ کرتے ہوئے اپنے اختیارات کا بھرپور طریقہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیک جنبش قلم ایز ڈسکس ود DG HR آفس آرڈر نمبر فلانا ڈیٹڈ 10/10/2017 از ریکوائرڈ ٹو بی وڈران لکھ کر میرے کیس پر پکی مہر لگا دی اور فائل کو مزید کارروائی کے لیے HR ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا، جہاں تعینات محترم اعجاز احمد میمن ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ اس فائل پر غور کیے بغیر اسے منوعاً چند دنوں بعد ریٹائر ہونے والے چیئرمین صاحب کو بھیج دیا۔ اس دوران چیئرمین صاحب کے پاس فائلوں کا ایک بڑا انبار لگا ہوا تھا۔ اس موصوف کا یہ نرالا دستور تھا کہ وہ فائلوں پر کسی کیس کی منظوری کرنے یا نامنظور کرنے کا فیصلہ کرنے سے کے لیے اپنے منظور نظر اور انتہائی چہیتے سٹاف افسر اور اختیارات کے لحاظ سے EOBI کے ڈپٹی چیئرمین کہلانے والے نعیم شوکت قائم خانی کی سفارش پر ہی کیا کرتے تھے، لہذا چیئرمین اظہر حمید صاحب نے حسب دستور بغور میرا دیرینہ کیس دیکھے اور پڑھے بغیر اپنے اسٹاف افسر محمد نعیم شوکت قائم خانی کے ایما پر آنکھ بند کر کے میری پے فکسیشن کو وڈرا کرنے کی منظوری دے دی، جو میرے ساتھ سراسر ظلم زیادتی کے مترادف ہے۔ اس یک طرفہ کارروائی کے بعد تو ان بااثر اور شاشی افسران نے سکون کا سانس لیا، اب تو حیدر کاظمی سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ چیئرمین صاحب کی منظوری کے بعد HR ڈپارٹمنٹ کی ایک خلاف ضابطہ بھرتی شدہ MA اردو کی مشکوک ڈگری اور ضلع دادو کے مشکوک ڈومیسائل کے حامل اور خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات ڈائریکٹر جنرل HR شاہجہاں رضوی کی انتہائی منظور نظر خاتون ڈپٹی ڈائریکٹر نصرت اقبال نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماضی میں میرے پے فکسیشن کیس کے حق میں جاری شدہ آفس آرڈر نمبر 286/2017 بتاریخ 10/10/2017 کو بیک جنبش قلم منسوخ کرتے ہوئے نو میرٹ ان دس کیس کا فرمان جاری کرتے ہوئے مورخہ 28 جنوری 2020 کو آفس آرڈر نمبر 16/2020 جاری کر دیا اور میری گزشتہ 8 برسوں سے جاری پے فکسیشن کی جدوجہد کے کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ محترمہ، میں 30 برسوں تک EOBI میں نمایاں طور پر خدمات سر انجام دیں۔ 2017 میں ریٹائرمنٹ کے بعد 65 برس کی عمر میں سینئر سٹیزن کی حیثیت سے
اپنے 22 برس پرانے پے فکسیشن کیس کے جائز کیس میں حصول انصاف کے لیے مارا پھرنے پر مجبور اور ای او بی اے کے چند بااثر ساشی افسران کی وجہ سے گزشتہ 25 برسوں سے انصاف سے محروم چلا آ رہا ہوں۔ کیا میری ای او بی آئی کی 30 سالہ خدمات کا یہی صلہ ہے؟ محترمہ، ماشاء اللہ آپ کا تعلق وادی مہران کے اس معروف اور باعزت خانوادہ سے ہے کہ جن کی زندگی کا بنیادی مقصد مظلوم عوام کی فلاح و بہبود رہا ہے۔ آپ بھی ایک وسیع تجربہ کار اور باصلاحیت اعلیٰ افسر ہیں، اچھی ساکھ اور ایک اصول پرست افسر کی شہرت کی حامل اور سفارش کلچر کی بجائے میرٹ کی بالادستی پر یقین رکھتی ہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ، فائنانس اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے بعض افسران اور ساشی افسران اپنی کوتاہی کو چھپانے کے لیے آپ کو بھی میرے پے فکسیشن کیس کے متعلق غلط اطلاعات اور گمراہ کرنے میں مصروف ہیں، کیونکہ آپ نے میری تازہ ترین اپیل پر کوئی کارروائی کرنے کی بجائے یہ معاملہ انہی بااثر اور ساشی افسران کے سپرد کر دیا ہے، جو میرے جائز حق کے ساتھ سراسر ناانصافی کے مترادف ہے۔ محترمہ، اس صورتحال کے پیش نظر میری آپ سے دردمندانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی مجھے ان متعلقہ افسران کی موجودگی میں فوری طور پر ذاتی سنوائی، پرسنل ہیئرنگ کا موقع فراہم کریں، تاکہ میں آپ کو تمام تر دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ اپنے پے فکسیشن کیس کے متعلق اور میرے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور حقائق سے آگاہ کر سکوں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ظاہر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں تا زندگی آپ کی صحت اور خوشحالی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ آپ کے جواب کا منتظر، سید محمد حیدر کاظمی، پی نمبر 912834، سابق سپرنٹینڈنٹ ریکنسیلیشن ڈپارٹمنٹ، ای او بی آئی ہیڈ آفس، کراچی۔ تو یہ تھی جناب ان کی دردمندانہ سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ جب ای او بی آئی کے اپنے ملازمین کو انصاف نہیں مل رہا اور وہ اپنے ملازمین کے ساتھ پائے در پائے زیادتیاں کرنے پر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو ای او بی آئی کے ریئل پینشنر ہیں اور جن کا استحقاق ہے، وہ ان کے استحقاق کا کیا تحفظ کریں گے؟ جو اپنے کولیگ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، تو وہ ای او بی آئی کے بزرگوں کو کس خاطر میں لاتے ہوں گے؟ تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اس زیادتی کی بات کو کسی صورت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سید محمد حیدر کاظمی کے جو واجبات ہیں وہ ان کو ادا کیے جائیں، ان کی اپیل منظور کی جائے، جو بھی لیگل میرٹ بنتا ہے اس پر فوری طور پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے ای او بی آئی کو مزید کالے دھبوں سے بچایا جائے۔ بہت شکریہ۔